بہت پہلے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوشحال سلطنت پر ایک عقلمند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مگر ایک دن اس کی نیند میں ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خواب میں دو خوبصورت پرندے دیکھے، ایک بالکل آزاد اور ہوا میں اڑتا ہوا، جبکہ دوسرا ایک سنہری پنجرے میں قید تھا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ قیدی پرندہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آزاد پرندہ تندرست اور چاق و چوبند تھا۔ جب بادشاہ جاگا تو وہ بے حد پریشان تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور درباری عالموں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حصہ دوم، خواب کی تعبیر۔ درباری عالموں نے سوچا، پھر ایک دانشمند بزرگ آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب بہت معنی خیز ہے۔ وہ آزاد پرندہ اب کی سلطنت کی خوشحالی، علم اور ترقی کی علامت ہے، جبکہ قیدی پرندہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جبر اور خوف میں مبتلا ہے۔ اگر قیدی پرندے کو آزاد نہ کیا گیا تو وہ کمزور ہو کر مر جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کی سلطنت بھی زوال کا شکار ہو سکتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ خواب صرف ایک عام خواب نہیں تھا بلکہ اس کے لیے ایک پیغام تھا۔ حصہ سوم، بادشاہ کا فیصلہ۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں تعلیم اور آزادی کو فروغ دے گا تاکہ ہر فرد اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکے اور ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ اس نے مختلف علاقوں میں اسکول اور علمی مراکز قائم کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ جو بھی سیکھنا چاہے اسے تعلیم دی جائے۔ مگر ایک اور چیلنج باقی تھا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر میں صرف حکم دوں گا تو کچھ لوگ شاید بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مجھے ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے لوگ خود اپنی قید کو پہچانیں اور خود کو آزاد کرنے کی کوشش کریں۔ حصہ چہارم، بادشاہ کی آزمائش۔ بادشاہ نے ایک دن دربار میں اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت کے سب سے عقلمند اور نیک شخص کو انعام دے گا، مگر اس کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ اس نے دربار کے بیچوں بیچ ایک سنہری پنجرا رکھا جس میں ایک خوبصورت پرندہ قید تھا اور ساتھ ہی ایک آزاد پرندہ فضا میں اڑ رہا تھا۔ نے حاضرین سے پوچھا، تم میں سے کون ان دونوں پرندوں کے بیچ کا فرق سمجھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اس میں میری سلطنت کے لیے کیا سبق چھپا ہے؟ کئی وزراء اور دانشمند جواب دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر کوئی بھی مکمل طور پر درست جواب نہ دے سکا۔ تب ایک عام نوجوان دربار میں آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آزاد پرندہ خوش ہے کیونکہ اسے اپنی مرضی سے جینے کی آزادی حاصل ہے، جبکہ قیدی پرندہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے اور سونے کی سہولت تو ہے مگر اختیار نہیں۔ اگر ہم لوگوں کو بھی اسی طرح قابو میں رکھیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جائیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور اعلان کیا کہ یہ نوجوان درست کہہ رہا ہے۔ حصہ پنجم، سلطنت میں تبدیلی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ان تمام پابندیوں کو ختم کرنا شروع کیا جو لوگوں کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ اس نے عوام کو تعلیم حاصل کرنے، آزادانہ طور پر سوچنے اور اپنے فیصلے خود لینے کی ترغیب دی۔ چند سالوں میں سلطنت پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئی اور لوگ پہلے سے زیادہ خوش اور آزاد محسوس کرنے لگے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ایک قوم اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جب اسے پرواز کرنے کی آزادی دی جائے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشحالی اور ترقی اسی وقت ممکن ہے جب لوگوں کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکیں۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ صرف طاقت اور دولت کافی نہیں، بلکہ لوگوں کو آزاد اور خوش رکھنا ہی ایک کامیاب سلطنت کی بنیاد ہے۔